سے کہہ دے ذرا سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن ایک مبارک دن ہے. اس دن کی نسبت مبارک ہستی کے ساتھ بے شک یہ گھڑیاں مقبول گھڑیاں ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت ہم دیکھتے ہیں 5 وقت نماز، اور اگر نماز کا وقت ہم دیکھیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بمشکل 1 گھنٹہ بنتا ہو. حالانکہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. 23 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں میں 23 گھنٹے ایک طرف 1 گھنٹے میں ہم پورے 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو 23 گھنٹے میں کیا کرنا ہے؟ حالانکہ اللہ نے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو زندگی پھر کیسے کامیاب ہوگی؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ کیسے مقصد پورا ہوگا؟ ہم اللہ والوں کے پاس آئیں گے، ان سے پوچھیں گے. ایک ہے علم کا راستہ. ایک علم جیسے کہ دودھ کے اندر محنت کریں تو مکھن ہے، مکھن کے اندر محنت کریں تو گھی ہے. علم اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. لیکن جب ہم اولیاء کرام کی بات کرتے ہیں، اہل اللہ کی بات کرتے ہیں، اہل نظر کی بات کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہی نا. ایک بادشاہ سلامت نے بہت سارے علماء مفتیان اکٹھے کیے ایک مسئلے کے اوپر. اس مسئلے کے اوپر غور و فکر کے ایک درویش آیا، فقیر آیا، صوفی آیا. آگے دیکھا تو تمام جو بزرگ ہیں بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں. آگے صدا کرتا ہے کہ یہاں کوئی ہے پڑھا لکھا؟ یہاں کو پڑھا لکھا ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں بابا جی سارے پڑھے لکھے ہیں، سارے مفتی ہیں، ماشاءاللہ عالم دین ہیں. کہتا ہے کوئی پڑھا لکھا جو وہاں لکھا ہوا پڑھ کے بتا دے؟ جو وہاں لکھا ہوا پڑھ کے بتا دے. تو اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں تو وہ ہماری ڈائمنشن کو سیدھا کر دیتے ہیں. ہر وقت عبادت کیسے ہوگی؟ اسی وقت ہوگی جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے. جیسے ہم مسجد میں جائیں، اعتکاف کی نیت کر لیں. ویسے تو کھانا پینا سونا باتیں کرنا منع ہے، مسجد کا ادب ہے. لیکن جب اعتکاف کی نیت کر لی جاتی ہے تو پھر یہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں. یا جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، تکبیر نہ پڑھیں، بغیر تکبیر کے چھری پھیر دیں تو جانور حلال نہیں ہے. ایسے ہی جب ہم اپنی زندگی کی شرع کے اوپر سنت اور شریعت کی تکبیر پھیر دیں، کھائیں سنت کے مطابق، بات کریں سنت کے مطابق، لباس پہنے سنت کے مطابق، آئے جائیں سنت کے مطابق، صبح شام سنت کے مطابق، زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق. جب سنت کے مطابق ہر کام کریں گے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہم اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں چلے جائیں اور کھانا پینا سب جائز ہو جاتا ہے. ایسے ہی 24 گھنٹے ہر لمحے عبادت میں اسی وقت آ جائیں گے جب سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں گے. اور پھر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ممکن ہوگا کہ جب ہم سنت سیکھیں گے، سنت سمجھیں گے. اور پھر مزید یہ ہے اس امت محمدیہ کو اللہ پاک نے تحفے عطا فرمائے. لیکن ہم نے سنا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مردے زندہ کیے ہیں. سنا ہے نا؟ اور بھی اولیاء کرام نے مردے زندہ کیے ہیں. وہ مردے زندہ ہوئے، فوت ہو گئے، چلے گئے، نام و نشان ختم ہو گئے. بس واقعات یاد رہ گئے کہ مردے زندہ کیے. لیکن جن لوگوں کے مردہ دل زندہ کیے ان کے مزار بھی روشن ہیں، ان کے نام بھی روشن ہیں.
ایسے ہی ہمارے بڑے مرشد پاک، ہمارے دادا مرشد، جن کے نام سے ہم اپنے آپ سیفی پہچانے جاتے ہیں، فرماتے ہیں مردے زندہ کرنا کوئی کمال نہیں ہے، اصل کمال مردہ دل زندہ کرنا ہے۔ اور بذات خود انہوں نے کئی مردے زندہ کیے ہوئے۔ ہمارے دادا مرشد نے بذات خود کئی مردے زندہ کیے ہیں اور فرمایا کرتے تھے کہ مردہ زندہ کرنا کوئی کمال نہیں، اصل کمال مردہ دل زندہ کرنا ہے۔ جس کا دل روشن ہو جاتا ہے رہتی دنیا تک اللہ اس کے چرچے کو بلند فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ کہ الحمدللہ آج پوری دنیا کے اوپر ہمارے مرشد پاک کا ماشاءاللہ ایک سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلے کے اندر باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ جیسے بچہ مدرسے میں جاتا ہے، اسکول کالج میں جاتا ہے، اسکول میں جائے گا، کالج میں جائے گا، ڈاکٹر وکیل انجینئر بنے گا، مدرسے میں جائے گا، عالم حافظ بنے گا۔ لیکن جب اللہ والوں کے پاس آئے گا تو ایک مائی آئی نا غوث پاک رضی اللہ کے پاس، کہتی میرا بیٹا آپ اپنے پاس رکھ لیں، آپ اپنے جیسا اس کو بنا دیں۔ کچھ عرصے بعد آئی ملنے، دیکھا بیٹا کمزور ہے اور کھانا بڑا ہلکا سا کھا رہا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس گئی، شکایت کی حضور آپ خود مرغ کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو کیا کھلا رہے ہیں، کمزور ہو گیا۔ آپ نے ہڈیاں اکٹھی کی اور فرمایا قوم بے سنی، میرے حکم سے اٹھ مرغا، وہ زندہ ہوا اٹھ گیا۔ فرمایا جب تیرے بیٹے کا یہ مقام آئے گا وہ بھی مرغا کھائے گا۔ یہ روحانیت، یہ تصوف، یہ اولیاء کرام کے جب بارگاہ میں جاتے ہیں، آستانوں خانقاہوں میں جاتے ہیں تو پھر وہاں سے یہ نعمتیں ملتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں اس میں یہ نہیں کہ پیر کا بیٹا پیر ہے، اس کا بیٹا پیر ہے، اس کا بیٹا پیر ہے، اس کا بیٹا پیر ہے، یا مرید کا بیٹا مرید ہے، اس کا بیٹا مرید ہے، اس کا بیٹا مرید۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ جیسے مدارس میں بچہ پڑھتا ہے جتنا اہل ہوتا ہے اتنا آگے نکل جاتا ہے، اسکول میں جاتا ہے پڑھتا ہے جتنا اہل ہوتا ہے آگے نکل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی آئے نعمت دے اور آگے تقسیم کرے، پھیلائیں، کھول کھول کے بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نقش بندی ہو تو یہ تو نقش بندی کا کورس، اگر آپ چشتی ہو، قادری ہو، سوربتی ہو تو یہ لو اس کا کورس۔ باقاعدہ کورس کروائے جاتے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اس سلسلے کے اوپر۔ الحمدللہ مجھ جیسا بیکار بندہ کھوٹا سکھا، وہ کہتا ہے میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں۔ یہ مرشد کی نگاہ ہے کہ مجھ جیسے کھوٹے سکے کو یہاں بٹھا دیا۔ بڑے بڑے اللہ کے ولی علماء ماشاءاللہ اللہ والے عاشق رسول بیٹھے ہوئے، بس مجھے پکڑ کے اوپر بٹھا دیا۔ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ میرے مرشد کی نگاہ ہے، یہ میرے مرشد کی توجہ ہے۔ بس آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے جیسے یہاں پہ یہ لائٹ بند ہو جائے بالکل اندھیرا ہو جائے گا، نظر کچھ نہیں آئے گا۔ یہ لائٹ روشن ہوئی، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اندر کی لائٹ روشن کروا لو، اپنے من کی لائٹ روشن کروا لو، سب روشن ہو جائے گا، بلکہ آنے والی نسلیں بھی روشن ہو جائیں گی۔ آج اس پرفتن دور کے اندر یہ الحمدللہ اعلان فیض دیے جاتے ہیں، نعمتیں دی جاتی ہیں، اس پہ کوئی کسی قسم کی کنجوسی، آنے والی نسلیں بھی روشن ہو جائیں گی۔ آج اس پرفتن دور کے اندر یہ الحمدللہ اعلان فیض دیے جاتے ہیں، نعمتیں دی جاتی ہیں، اس پہ کوئی کسی قسم کی کنجوسی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام سے منسوب ہے، آپ اولیاء کرام کے تاجدار ہیں، اور آپ کے سینے سے وہ فیض چل رہا ہے کہ قیامت تک انشاءاللہ یہ جاری ساری رہے گا۔ الحمدللہ ہم نقش بندی بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، الحمدللہ چاروں سلاسل میں یہ فیض جاری ساری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ان بزرگان دین اولیاء کرام سے وابستہ رہنے اور ان سے عقیدت کرنے اور ان سے محبت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔